بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپفلی آل آف یو فائن. تو اسٹوڈینٹس آج ہم اپنا اردو الف کا سبق نمبر 13 اپنی مدد آپ کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہمارا ایک یونٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اچھا بچہ تو سب نے اس کی بہت اچھے سے پڑھائی کی ہوگی. جو اس کے مشکل الفاظ تھے ان کو اچھے سے آپ نے پریکٹس کر کے لکھ کے دیکھا ہوگا, ان کو لرن کیا ہوگا. اس کا جو پورا چیپٹر ہے اس میں املا کے الفاظ, جوڑ توڑ, الفاظ, جملے, سوال جواب, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے اچھے طریقے سے کیا کی ہوگی, لکھ کے اس کی پریکٹس کر کے اپنے پیپرز کے لیے لرن کی ہوگی. تو آج ہم اپنا سبق نمبر 13 اپنی مدد آپ کا پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی اپنی پینسلز نکالیں. جو میں نے ورڈز انڈر لائن کیے ہیں ان ورڈز کو کیا کرنا ہے, میرے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے. کچھ اس میں اہم الفاظ ہیں. مٹکتی مطلب کہ ڈانس کرتی ہوئی. ٹھونگ کیا ہوتی ہے, چونچ. نوالا, نوالا کیا ہوتا ہے, کھانے کا ہم نوالا نہیں لیتے. چھٹکارا, نادان. تو ہم اس کی پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں. سعد اور ماریہ نے ایک مرغی پالی ہوئی ہے. سعد اور ماریہ نے کیا کیا ہوا ہے, مرغی پالی ہوئی ہے. بی, مرغی کے چوزے مزے سے صحن میں دانہ چگ رہے تھے کہ کہیں سے ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور چوزوں کے درمیان بیٹھ گئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ چڑیا آئی ہے, وہ چوزے جو دانہ چگ رہے ہیں ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی ہے. تو بیٹا سب نے کیا کرنا ہے, یہ جو ورڈز انڈر لائن ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے. اسے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ماریہ کو حیرانی ہوئی کہ یہ چڑیا اب چلی کیوں نہیں جاتی. جب چڑیا کو وہاں پر اس نے دیکھا کافی دیر سے وہ بیٹھی ہوئی ہے تو ماریہ نے کہا کہ اب یہ وہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو چڑیا اور کوے بیٹھے ہوتی ہیں تو جب ان کے پاس کوئی بھی جاتا ہے, ہم جائیں تو وہ کیا کرتی ہیں, فوراً سے اڑ جاتی ہیں. بی, مرغی جو دور سے چڑیا کو دیکھ رہی تھی مٹکتی ہوئی آئی. مٹکتی میں سے جب مرغی چلتی ہے ڈانس کرتے ہوئے آئی اور چڑیا کو ٹھونگ مار کر کہنے لگی. ٹھونگ مار کر مطلب کہ چونچ ماری اس نے اور کہنے لگی, ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو, کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو شاباش اپنے گھر کو جاؤ. یہ کون کہہ رہے, مرغی کہہ رہی ہے چڑیا سے. کونے میں بیٹھی بھوری بلی. تو اب آپ کلاس 2 اپنا پیج ٹرن کریں گے, پیج نمبر 79. کہنے لگی, بی مرغی ایسے نہ کہو, یہ تو ہماری مہمان ہے. کون کہنے لگی, بلی نے مرغی سے کہا تم ایسے نہ کہو, یہ تو ہماری مہمان ہے, اس کی تو خدمت کرنی چاہیے. یہ کہتے ہی بلی چڑیا کی طرف لپکی. دراصل وہ چڑیا کو اپنا شکار بنانا چاہتی تھی. کیا کرنا چاہتی تھی, وہ چڑیا کو کھانا چاہتی تھی بلی. بیچاری چڑیا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی. چڑیا بلی کے ڈر سے اپنی جان بچا کر کھڑکی میں بیٹھ گئی. کیا کیا, اب یہ دیکھیں وہاں سے اڑ کر آ گئی ہے اور کھڑکی میں بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈبو کتا وہاں آ گیا. آپ نے پیچھے والی پکچر میں دیکھا ہوگا یہ کتا بیٹھا ہے, اس کا نام کیا ہے, ڈبو. ڈبو کتا وہاں آ گیا. وہ اپنی لال آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگا. چڑیا نہایت خوف زدہ ہو گئی, بہت زیادہ وہ ڈر گئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو پتہ ہے جو جانور ہے وہ بھی روتے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی, یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے, میری مدد کر. جو جانور ہوتے ہیں ہمیں ان کو خواہ مخواہ تنگ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم ان کو بھی تنگ کرتے ہیں وہ بھی روتے ہیں, ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے, تمام جانداروں بے جان چیزوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو چڑیا یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو ہمت سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. دن بھر ننھی چڑیا بھوکی پیاسی ڈر کے مارے کانپتی وہیں بیٹھی رہی. کہاں, کھڑکی میں. اس کا دل زور زور سے
دھک دھک کر رہا تھا، جیسے بند ہی ہو جائے گا۔ پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا، مطلب کہ اس کو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے پھر دعا کی، یا اللہ مجھے پانی کا ایک قطرہ ہی پلا دے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ تو ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ جب ہمارا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ہم کسی مصیبت میں یا پریشانی میں ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں، یا پھر کسی طرح یہاں سے نکال دے۔ یہ چڑیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کھڑکی سے نکلوں گی تو بلی یا کتے کا نوالا ہی بن جاؤں۔ لو اب تو رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، آسمان پر تارے چمکنے لگے۔ گھر کا ملازم کھڑکی کے پاس لگا بلب جلانے آیا تو چڑیا سہم کر کونے میں دبک گئی۔ تو یہاں پر چڑیا نے کیا کیا؟ وہ سہم گئی، یعنی کہ ڈر گئی۔ چڑیا آنکھیں بند کیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چڑیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب تو ہم یہ پڑھیں گے کہ چڑیا کیوں نہیں اڑ پا رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ کیوں نہیں اڑ رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کر رہی تھی۔ جب ہمارا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو وہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہماری ہر دعا سنتے ہیں۔ تو اب ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا کو کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں اڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنا پیج نمبر 80 پہ آئیں، وہاں پر ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے یہ 79 پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈرلائن کیا ہوگا۔ تو پیج نمبر 80 پہ آ جائیں 2 کلاس۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہائے اب میں کیا کروں؟ نادان نہیں جانتی تھی، نادان ہوتی ہے بیچاری، کم عقل، کہ اپنی اس مشکل سے وہ خود چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی۔ ایسے ہی رات بیت گئی۔ سورج میاں مشرق سے اپنی کرنیں پھیلائے آسمان پر آ گئے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، تو مطلب کہ وہ ساری رات کھڑکی میں بیٹھی رہی۔ چاروں طرف صبح کا اجالا چھا گیا۔ سعد نے چڑیا کو کھڑکی میں بیٹھے دیکھا تو افسوس سے بولا، لگتا ہے چڑیا کا پر ٹوٹ گیا ہے۔ چڑیا کیوں نہیں اڑ پا رہی تھی؟ کیونکہ سعد کو لگا کہ اس کا پر ٹوٹ گیا، شاید اسی وجہ سے یہاں بیٹھی ہے، بیچاری اڑ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، مگر چڑیا کو اپنی مشکل کا حل مل گیا۔ چڑیا نے خوشی سے چیخ ماری۔ جی ہاں، چڑیا اپنے پروں کو بھولے بیٹھی تھی۔ اسے اپنی بے عقلی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نے کیا کیا؟ پھر سے آسمان پر اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، محنت اور کوشش کر کے آگے بڑھتے جائیں۔ چڑیا کو کیا لگا تھا؟ وہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اس نے وہاں پر بلی کو دیکھا، کتے کو دیکھا، اس کو خوف اتنا زیادہ تھا، اس خوف میں وہ ڈر کے بیٹھ گئی کھڑکی میں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اڑ سکتی ہوں، کیونکہ وہ جب نیچے تھی زمین پہ تو اپنے پروں کی مدد سے اڑ کے کھڑکی میں بیٹھی تھی نا۔ تو جب اس کو وہاں پر بیٹھی تو وہ بھول گئی کہ میرے پر بھی ہیں، میں اڑ سکتی ہوں، میں یہاں سے بھی اڑ کے جا سکتی ہوں، لیکن اس میں خوف اتنا زیادہ آ گیا تھا کتے اور بلی کا کہ مجھے وہ کھا جائیں گے، تو وہ بھول گئی تھی کہ میرے پر بھی ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنی جو محنت ہے اس کو کبھی نہ ہاریں، اور اپنی جو جس کام کا ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہم نے ارادہ کر لیا، ہمارا ارادہ اور عزم پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں صرف اسی کے آگے اپنی جھولی پھیلانی چاہیے۔ تو اب یہاں پہ کچھ اور چھوٹا سا ایک باکس ہے، اس میں کچھ آپ کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان کیا کر سکتے تھے؟ جو بھی جانور جیسے بھی آپس میں باتیں کرتے تھے وہ ان کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے۔ 2 کلاس، تو اب ہم اس کی اپنی مدد آپ کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 81۔
الفاظ معنی ہیں: مٹکتی لہرا کر چلتی ہوئی، لپکی بھاگی، سہم کر ڈر کر، چھٹکارا حاصل کرنا پیچھا چھڑانا، ٹھونک مارنا چونچ مارنا، نوالا لقمہ، نادان ناسمجھ، کم عقل بھی ہو سکتا ہے، بیت جانا گزر جانا۔ تو اس میں کچھ مختصر سوالات ہیں۔ چوزے کیا چگ رہے تھے؟ چوزے دانہ چگ رہے تھے۔ صحن میں کون کون سے جانور موجود تھے؟ چوزے، چڑیا، بلی، ڈبو کتا۔ چڑیا نے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میری مدد کر۔ چڑیا کو اپنی کس خوبی کا احساس ہوا؟ اڑنے کی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 82 پر آئیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ مرغی نے چڑیا کو اپنے گھر جانے کا کہا، ٹک۔ بلی اپنی لال لال آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگی، تو یہ کیا ہے؟ فالس ہے۔ کون اپنی لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا؟ ڈبو کتا۔ چڑیا اپنی جان بچانے کے لیے چھت پر گئی، کراس۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کھڑکی میں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، ٹک۔ چڑیا اپنا پر ٹوٹنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی، کراس۔ تو اس کا پر نہیں ٹوٹا تھا، وہ ڈر کے مارے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے الفاظ سازی ہے۔ اب یہ واؤ کی اپنی آواز واؤ ہے۔ وہ لفظ، ورڈ، وقت، وکیل کی ادائیگی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ واؤ کی آواز آؤ بی ہے، جو لفظ چوڑا، دوڑا کی ادائیگی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ واؤ کی ایک آواز او ہے، جو لفظ دور، خون کی ادائیگی سے پہچانی جاتی ہے تو واؤ، اس کو ہم واؤ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کو واؤ، اس طرح کی بھی اس کی آوازیں ہیں۔ حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پور کریں۔ تو یہ آپ یہاں پر انہوں نے توڑ کر الفاظ دیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو جوڑ کر لکھنا ہے۔ ابا جان بازار سے ڈیش لائے، سین واؤ دال الف دا، سین واؤ سو دال الف دا سودا۔ سچ بول ڈیش تول، پے وا پو رے الف را پورا۔ جون کے مہینے میں ڈیش گرمی پڑتی ہے، خے و خو بے ساکن خوب۔ ہمارے باغ میں گلاب کا ایک ڈیش ہے، پے و پو دال الف دا پودا۔ باہر بہت ڈیش ہے، دھا واؤ پہ دھوپ۔ تو اب ہم بیٹا اپنی ورک شیٹ سولو کرنے جا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کی۔ تو یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ڈیش اور ماریا نے ایک مرغی پالی ہوئی ہے، علی، سعد یا وقاص؟ تو ماریا اور سعد نے۔ بیچاری ڈیش خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کون؟ چڑیا۔ آسمان پر ڈیش چمکنے لگے، تارے۔ ڈیش میاں اپنی کرنیں پھیلائے آسمان پر آ گئے، سورج۔ چڑیا اپنے ڈیش کو بھولے بیٹھی تھی، پروں۔ غلط اور درست فقرات کی نشاندہی کریں۔ سورج مغرب سے نکلتا ہے، غلط ہے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق۔ ماریا نے چڑیا کو کھڑکی میں بیٹھے دیکھا، غلط۔ کس نے دیکھا تھا؟ ان کے ملازم نے دیکھا تھا اور پھر سعد نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، صحیح۔ چڑیا آنکھیں کھول کر خاموشی سے بیٹھی رہی، غلط۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ کہیں سے ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی آئی، صحیح۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف، ڈبو کتا لال آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگا۔ تو یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے بیٹا، آپ اسکیل سے اس کی میچنگ بھی کر سکتے ہیں۔ چڑیا نے خوشی سے کیا کیا تھا؟ چیخ ماری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صلاحیت جانوروں کی زبان سمجھنا۔ بلی کا شکار کون ہونا چاہ رہی تھی؟ چڑیا۔ وہ چاہ نہیں رہی تھی لیکن بلی چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو کھا جائے۔ چڑیا کو اپنی بے عقلی پر کیا ہوا تھا؟ بہت غصہ آیا۔
تو اب آپ نے اس کی جو ورک شیٹ ہے اس کو اپنے لرننگ نوٹس میں سے آپ لوگوں نے لینا ہے، اس کو سالو کرنا ہے، اور اس یونٹ کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کا جو سبق آپ لوگوں کو ملا ہے اس پر عمل کرنا ہے اپنی مدد آپ. تو آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.